بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما هو على الغيب بضنين قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کون ہے کیا ہے کہاں ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے جملے کی سمجھ ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے میرے آقا کو پتا ہے
जन्नत में जाएगा। मुस्तफा जन्नतियों को भी जानते हैं, दोज़खियों को भी जानते हैं। मेरे मुस्तफा जन्नतियों को भी जानते हैं, दोज़खियों को भी जानते हैं। कहाँ है, कौन है, क्या है, मुस्तफा हर कुछ जानते हैं। कौन दो یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 34 ہے۔ وَمَا هُوَ لِلْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ فرمایا میرا محبوب سادہ کر پیدا کر لو، فرمایا میرا محبوب گلہ دسن سے بخیل کو نہیں، میرا محبوب علم سکھان سے اندر بخیل ہے کوئی نہیں، غیب کیا خبرہ دین دے اندر میرا محبوب بخیل ہے کوئی نہیں، کوئی چیز لکھوندہ نہیں، بلکہ میرا محبوب ہر چیز روز روشن کی طرح ہر ایک تے واضح فرما دے۔ یہ میرے محبوب فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں تو مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں کہا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات لئیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دستا ہے، دسن سے اندر بخر نہیں کرتا، فرمایا وہ خدا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ محبوب ہے، یہ حبیب ہے، وہ محبوب ہے، یہ حبیب ہے، اور ایک دوسرے کے یار دوست رہیں، یار یاروں سے باتیں چھپایا نہیں کرتے، محبوب محب سے باتیں پیار کی چھپاتے نہیں ہیں، باتیں کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کہتے ہیں ہمارے مصطفیٰ علم جانتے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں جتنا خدا نے عطا کیا ہے۔ خدا کا علم عطا اس کا ذاتی علم ہے، خدا کا علم ذاتی علم ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں خدا کا علم ذاتی علم ہے لیکن مصطفیٰ کا عطائی علم ہے۔ اگر کوئی ناپنا توڑنا شروع کر دے کہ مصطفیٰ کو اتنا علم خدا نے عطا کیا ہے تو کوئی ناپ توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، کتاب العلم میں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ خدا دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، وہ خدا ہے جتنا چاہے اپنے محبوب کو دے، یہ محبوب ہے جتنا چاہے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ غلاموں کو عطا کرے، وہ خدا ہے جتنا چاہے اپنے حبیب کو دے، یہ حبیب ہے جتنا چاہے اپنے امتیوں کو عطا کرے۔ تو پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کون ہے کیا ہے کہاں ہے میرے آقا کو پتہ ہے، کون ہے کیا ہے کہاں ہے میرے آقا کو پتہ ہے یہاں کچھ کہ وہاں ہے،
مصطفیٰ پہلے بتا گئے. سائنس آپ تشریح کر کے اس کی وضاحت کر کے اپنے سائنس کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے بتا رہی ہے کہ زمین کے نیچے آگ ہے. مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس ساتوں زمینوں کے نیچے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. زمینوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے. سائنس آج بتا رہی ہے, مصطفیٰ پہلے بتا چکے ہیں. کہنا سبحان اللہ. سائنس نے وضاحت آج نے تو مصطفیٰ پہ مدار چڑھے, مصطفیٰ پہ مدار چڑھیا کہ اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے. تو سائنس آج کہہ دیا کہ زمین کے نیچے آ گیا. میں نے کہا تیری سائنس 1400-1500 سال بعد بتا رہی ہے, مصطفیٰ نے 1400-1500 سال پہلے بتا دیا. اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے کے معاملات کو بھی جانتے ہیں, پیدائش والے معاملات کو بھی جانتے ہیں, اور پیدائش کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, جوانی میں معاملات جو ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, وصال کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, اور فرمایا جو قیامت والے دن ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں. جو قیامت والے دن ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں. کہنا سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے پیارے غلام حضرت عمر کون عمر پاک فرمایا جنہوں میں کہ شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. اے عمر جدے بارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہندہ خدا نام عمر ہے, فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہندہ تے عمر ہوندے. حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ایک دن کریم نبی علیہ السلام صبح ممبر دے ہوتے تشریف لے گئے. ممبر دے کھڑے ہو کے کریم نبی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے آپ کی پیدائش کو لے کے فرمایا قیامت تک طے ہونے والے منظراں کو بیان کیا. فرمایا قیامت والے دن منظراں کے بعد فرمایا سارا کچھ دس چڑھیا حتیٰ کہ دوست کے اندر چلے گئے, جنتی جنت کے اندر چلے گئے. مصطفیٰ نے اپنی حیات ظاہری میں عمر پاک فرماتے نے فرمایا پھر جن نے یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا, جن نے بلا چھڑیا انہیں بلا چھڑیا. فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم دی داستان سنائی جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دا آٹا بنا کے حضرت آدم دا جناب والا گارے نکون کے گارے دا بنا کے پتلا بنا کے کھڑا کی کا او دی اندر روح جدو پھونکی. اے بھی داستان کریم نبی علیہ السلام نے سنائی جدو پھر حضرت اما ہوا دا جوڑا بنا کے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت دے اندر بھیجا. اے بھی داستان نبی علیہ السلام نے سنائی کریم نبی علیہ السلام نے اے بھی داستان سنائی. اللہ نے فرشتیاں کو حکم دیا فرشتے سجدہ کرو. فرشتیاں نے سجدہ کیتا تے شیطان نے سجدہ نہیں کیتا. جڑیاں گلاں ہوتے ہو یا مصطفیٰ نے اپنے غلاماں نوں دسیا. فرمایا اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے جدو حضرت آدم نے دانا کھایا کہ اللہ نے فرمایا چلے جاؤ زمین کے. وہ بھی داستانہ سنایا. فرمایا جتنی دیر تک حضرت آدم حضرت اما ہوا دی جدائی دے اندر روندے رہے وہ بھی داستانہ سنایا. جتنے کٹھے ہو کے آپس دے اندر ملے وہ بھی داستانہ مصطفیٰ نے اپنے غلاماں نوں سنایا. فرمایا اس تو بعد حضرت نوح دی داستان بھی کریم نبی علیہ السلام نے اپنے غلاماں نوں سنائی. اس تو بعد جناب والا حضرت ادریس تے حضرت یونس دا مچھلی دے پیٹ دے اندر 41 دن رہنا میں کریم نبی علیہ السلام نے اپنے غلاماں نوں سنائی داستانہ. اس تو بعد حضرت ابراہیم نال جناب والا آگ دے اندر جانا, آگ دا گلزار ہو جانا, آگ دا حضرت ابراہیم نوں نہ جلانا. یہ بھی گلاں دسیا. حضرت جناب والا یوسف سے حسن و جمال میں کریم نبی علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے اگے رکھیا. فرمایا میرے غلاموں میری پیدائش کے بعد یہ ہویا لیکن پہلے نبیوں دے نال اے معاملات ہوئے نے. سارے نبیوں دیاں گلاں کریم نبی علیہ السلام نے دسیا. حضرت اسماعیل دی داستان بھی سنائی جدو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل دی گردن دے اوتے چھری رکھ کے چلائی وہ بھی داستان سنائی. اس تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل دے تھپڑ مار کے آنکھ کاٹ کے ڈیلا کاٹ کے ہاتھ تے رکھ کے خدا دی بارگاہ دے اندر واپس بھیج چھڑیا. یہ بھی داستان مصطفیٰ نے کیا صحابہ نوں سنائی.
فرمایا اس تو بعد کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی داستان بھی سنائی کہ حضرت عیسیٰ انیاں دے اکھاں دے ہوتے ہاتھ مار دے سن وہ سجا کے ہو جاندے سن بیٹھنا شروع کر دیندے سن اگر کوڑ جسم سے ہوندا سی ہاتھ بیٹھتے سن کوڑ ختم ہو جاتا سی لوگ کی کھا کے ہوندے سی کھیرا کے ہوندے سی اے بھی دس دے سن اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت ایوب دیاں گلاں بھی مصطفیٰ نے ساریاں سنائیاں فرمایا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی مصطفیٰ دی آمد تو پہلو آئے نے کریم نبی علیہ السلام نے سارے آدھیاں داستانہ نے سنایا پھر کریم نبی علیہ السلام نے جتنا عرصہ 9 مہینے اپنی ماں دے شکوے اطہر دے اندر رہے تے بار اور بعد ماں دے شکوے اطہر دے اندر رہن والیاں گلاں بھی سنائیاں کریم نبی علیہ السلام نے دسیا میں اپنی ماں دے شکوے اطہر دے اندر دا اے سورج دو مشرق دے اندر طلوع ہوندا سی مغرب دے اندر غروب ہوندا سی جدو طلوع ہوندا سی اللہ دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا کردا سی جدو غروب ہوندا سی پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کردا سی فرمایا میں ماں دے شکم دے اندر سا ماں دے پیٹ دے اندر سا مغرب دے اندر جدو سورج غروب ہوندا سی اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو تسبیح کردا سی میں ماں دے پیٹ دے اندر او تسبیح سن لیا کردا سا فرمایا لوح محفوظ دے ہوتے جدو کلم چلتا تھی اس کلم دے چلن دی آواز فرمایا لوح محفوظ دے ہوتے جیڑا کلم چلتا تھی فرمایا اس کلم دے چلن دی آواز میں ماں دے پیڑ دے اندر سنتا جیڑا نبی ماں دے شکم دے اطہر شکمی اطہر دے اندر لوح محفوظ دے چلے کلم میں ایتے کلم چلاوا دیتا نو آواز نہیں آڑی لیکن لوح محفوظ دے کلم چلے مصطفیٰ ماں دے پیٹ دے اندر اس کلم دی آواز سن سکتے سی داڑی بلند آواز سبحان اللہ وہ داڑی سبحان اللہ کو سن سکتے حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اس تو بعد کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ دے تذکرے انہوں بیان کیتا فرمایا میرا صحابیہ دے بارے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی شانہ میں بیان حضرت عمر پاک حضرت عثمان غنی کے حضرت علی مرتضیٰ دے تذکرے بھی سنائے فرمایا اس تو بعد جنہیں مصطفیٰ تو بعد فرمایا صحابہ تو بعد کون والے تابعین دے تذکرے بھی سنائے تابعین کے کون دے تذکرے بھی سنائے فرمایا جنہیں میرے تو بعد میرے صحابہ تو بعد میرے تابعین تو بعد فرمایا جڑے ولی غوث کتب ہونگے انہاں دے تذکرے بھی مصطفیٰ نے پڑھ کے سنائے مصطفیٰ نے بھی تذکرے سنائے فرمایا جو قیامت والے دن میری امت دے نال معاملات ہونگے وہ بھی ساریاں گلاں نبی علیہ السلام نے دسیا حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اے تو تک فرمایا جنتی جنت دے اندر چلے گئے دوزخ دے اندر چلے گئے مصطفیٰ نے ساریاں گلاں سانو شام تک ساریاں گلاں فرمایا کوئی گل بھی ساڑھے تو کشیدہ نہیں رکھی لیکن فرمایا جنہوں نے یاد رکھی انہوں نے یاد کر لیا جڑے پھول گئے کرنا وہ پھول گئے جنہوں نے مصطفیٰ دی کرنا یاد رکھا فرمایا انہوں نے یاد رکھا نبی علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھتے سن اپنی پیدائش تو پہلوں نے معاملات کو مصطفیٰ جانتے سن تے پیدائش تو بعد دے بھی فرمایا قیامت والے دن دے معاملات کو بھی مصطفیٰ جانتے یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر امتی کے ہر عمل سے واقف ہے امتی کے ہر عمل سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا ہے مصطفیٰ ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں نبی علیہ السلام ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں مصطفیٰ اپنے امتیاں دے عملہ کو بھی واقف نے اپنے امتیاں دے عملہ کو بھی واقف نے یہ پھر شاعر میں بڑے افسر مزاج نہ کیا دوست کی کون ہے اور کون بغیشتی ہے بغیشتی کہتے ہیں جنتی ہوں بغیشتی کہتے ہیں جنتی ہوں فرمایا مصطفیٰ جانتے ہیں جنتی کون ہے دوست کی کون دوست کی کون اور کون بہشتی
مصطفیٰ جانتی بھی نے پہچان دے بھی نے فرمایا امتیاں دے بارے خبر بھی رکھ دے گے میرے امتیاں دا کل قیامت والے دن حشر کی ہوئے گا تے قبر دے اندر حشر کی ہوئے گا تے حشر دے اندر حشر کی ہوئے گا تے جنت دے اندر کون جائے گا تے دوزخ دے اندر کون جائے گا کنوں قیامت والے دن کی مقام ملے گا کریم نبی علیہ السلام نے حضرت عمر پاک کے بارے فرمایا میرا عمر ہوئے فرمایا قیامت والے دن جن دنال خدا سارے تو پہلو حق ملائے گا مصافہ کرے گا فرمایا او میرا عمر قیامت والے دن سارے لوگ پہلو خدا اپنی شان دے مطابق میری امت دے وچوں سارے لوگ پہلو جدے نال ہاتھ ملائے گا اودا نام عمر پتہ چلیا مصطفیٰ جان دے نے میری عمر دیا شاناں کیا مصطفیٰ جان دے نے میرے عمر دیا عظمتاں کنیاں نے میرے عمر دیا رفاقاں کنیاں نے فرمایا اس تو بعد فرمایا اللہ تعالی عمر کو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے عمر کو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے گا فرمایا ایک حضرت عمر پاک دی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق دی شان فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے ابو بکر دے بارے پوچھے گا این ابو بکر کی تیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوں گے مصطفیٰ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق جی تو حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تالیہ خازن جنت تالیہ خازن دوزخ ہے جنت دے دوزخ دے نگے پانو ادھر آجو جدو دوزخ دے جنت دے نگے پان فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا این مفتاح جنت دے دوزخ دی چابیاں میں نو دے چھڑو اللہ دی بارگاہ دے اندر جنت دے دوزخ دی چابیاں پیش کیجیاں جان گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا خذ یا ابا بکر ان شئت فی الجنت و ان شئت فی النار اے ابو بکر جنوں چاہ جنت لے جا جنوں چاہ دوزخ دے اندر بھیج دے بکر دی شان ہوئے گی اے میرے ابو بکر دی عظمت ہوئے گی عمر پاک دی گل سنا چڑیا حضرت عثمان غنی کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے کریم نبی علیہ السلام دے دماد بھی نے حضرت عثمان غنی ہوئے جنہ دے بارے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میری 40 دیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگر ہر ایک فوت ہون کو بعد دوسری فوت ہون کو بعد تیسری فوت ہون کو بعد چوتھی فرمایا جکے بعد دیگر 40 بیٹیاں میں عثمان غنی دے اکا دے چاہتا نبی علیہ السلام لوگ کہتے ہیں نبی نو علم کوئی نہیں میں کہ آپ مصطفیٰ دس دے پہنے فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان غنی یاد کر اس دلے لو جدوں تینو جناب والا لوگ شہید کر دیں گے لوگ تینو شہید کر دیں گے پتا چلیا مصطفیٰ جان دینے میرے عثمان غنی لوگوں نے شہید کر دینا ہے حضرت عثمان غنی سامنے بیٹھے ہوئے نے مصطفیٰ فرمائے عثمان غنی یاد کر اس وقت نو جدوں لوگ تینو شہید کر دیں گے فرمایا جدوں تینو شہید کرن گے اگلی گل بھی مصطفیٰ نے بتا چلی اگلی گل بھی مصطفیٰ نے دسی فرمایا جدوں تینو لوگ شہید کرن گے تو قرآن پاک دی تلاوت پیا کر داوے گا صرف نہیں دسیا قرآن پاک دی تلاوت کردا پیا ہوگا فرمایا نہیں تو قرآن پاک دی سارے نالوں بڑی سورت بقرہ دی تلاوت پیا کردا ہوگا اے مصطفیٰ حضرت جناب والا ابو بکر صدیق کا دور ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور تو بعد جناب والا حضرت عثمان غنی کا دور تے پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت لیکن میرے مصطفیٰ حضرت عثمان غنی کو سامنے بٹھا کے دس رہے ہیں فرمایا جدوں تیری شہادت ہوئے گی جدوں تینوں لوگ شہید کرن گے اے عثمان غنی کو تو سورہ بقرہ دی تلاوت کیا کرتا ہوئے گا فرمایا اس تو بعد فرمایا جدوں تینوں لوگ شہید کر دیں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا میرے حضرت عثمان غنی دی فرمایا میرے عثمان بن عفان دی شان ہوئے گی
گی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر فرمایا جدو سارے مظلوم اکٹھے ہو کے جان گے جنہیں بھی مظلوم جنہ دے دنیا دے اندر ظلم و ستم آئے گا ظالم ایک سائڈ تے مظلوم ایک سائڈ تے فرمایا مظلومہ دے وچ سارے آنالو پہلو جیڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر مظلوم پیش کیتا جائے گا او دا نام بھی عثمان غنی ہے عثمان غنی تیرے ہوتے ظلم ہوئے گا تو مظلوم ہوئے گا تیرے ہوتے ظلم کیتا جائے گا تو مظلوم ہوئے گا قیامت والے دن جدو مظلوم اللہ دی بارگاہ دے اندر شکایت لے کے جان گے سارے آنوں پہلو مظلوم آدھے بھی جو تم اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا فرمایا پھر اس تو بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عثمان غنی اسی تیری شفاعت کی دیا نال جنو جنو چاہویں انہوں بھی جنت لے جا دو قبیلیاں کا نام لے کے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں دو قبیلیاں دی جنی تعداد فرمایا قیامت والے دن میرا عثمان انہاں قبیلیاں دے لوگاں دے برابر میرے امتیاں دی بخشش فرمانے مصطفیٰ اے بھی جان دے عثمان غنی شہید بھی دے جان دے مصطفیٰ اے بھی جان دے کہ عثمان غنی جدو شہید ہوں گے قرآن پڑھ رہے ہوں گے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں جدو عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ پڑھتے ہوں گے اور فرمایا وہ جڑی آیت ہے نا جس آیت کے قطرے گر گئے وہ آیت بھی مصطفیٰ نے دسی فرمایا فَسَيَكْفِكُمُ اللَّهُ اے جڑی آیت کریمہ نا فرمایا جدو تیرے اتفار ہوئی گا نا تیرے خون دے نال ایک آیت فانی ہو جائے گی اس آیت میں تیرے قطرے گرن گئے میں جدو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وقت آیا کہ وہ تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھی تو سورۃ بقرہ ہی پڑھ رہے تھے پھر سورہ بقرہ دی اس آیت میں جدو پہنچے تو وہ تو آپ نے جناب والا تلوار لگی تو اس وقت آپ نے جناب والا پڑھ دیا جو مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ ایس آیت میں قطرے گرن گئے اسی آیت میں قطرے گرن گئے لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے میں نے کہا نبی نے اپنے بعد ہونے والے معاملات کے بارے میں بھی بتایا نبی نے اپنے بعد ہونے والے معاملات کے بارے میں بھی بتا دیا لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں میں نے کہا ادھر نبی کے یاد حضرت عثمان غنی کے حالات کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں بتا دیا ہے ایک گھر کو اٹھی کون سبحان اللہ تیرے میرے لجبان نبی جناب والا احد پہاڑ دے ہوتے تشریف لے کے گئے احد پہاڑ نے میں چلنا شروع کر دیتا بجت دے اندر آ گیا احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا کریم نبی علیہ السلام نے اپنا عصا احد پہاڑ دے ہوتے ماریا فرمایا رک جا احد پہاڑ دے نم پتا نہیں تیرے اٹھے ایک صدیق کے دو شہید نے ایک صدیق کے دو شہید فرمایا اونا دے وچ صدیقہ دے وچ حضرت جناب والا حضرت ابو بکر صدیق سن حضرت عمر پاک کے حضرت عثمان غنی سن لیکن نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہا دیوار کے بڑی گال میں مصطفیٰ کو قیامت کا بھی معلوم ہے یہ دیوار کو بڑی دور کی بات دیوار تو یہ ہے نا پتلی سائٹ سے دیوار آ لیکن مصطفیٰ کو قیامت کی بھی خبر ہے اور فرمایا قیامت کی خبر فرمایا جنتیوں کو جنت میں داخلے کا بھی پتہ ہے کون کون جنت میں جائے گا اور فرمایا یہ بھی پتہ ہے کہ جہنم میں کون جائے گا مصطفیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں فرمایا وہ آقا ہی کیا ہے جس کو غلاموں کی خبر نہ ہو وہ نبی ہی کیا ہے جس کو اپنے امتیوں کی خبر نہ ہو مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرے غلام کہاں ہیں کیا کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں خبر ہے مصطفیٰ اشیاء شریف دیکھنے ہیں کون ہے کیا ہے کہاں
جاندے نے لوگ کہندے کریم نبی علیہ السلام دے استاد جبریل امین او کیا استاد جبریل امین علم سکھرات مصطفیٰ نے پاک دے وچوں سکھیا ہے حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدوں کریم نبی علیہ السلام حضرت آمنہ دے گھروں لے کے میں اپنے گھر آئی فرمایا حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ایک سائڈ پر مصطفیٰ جدوں میں دودھ پلایا کریم نبی نے دودھ نوش کیتا دوسری سائڈ پہ کیتا فرمایا مصطفیٰ نے دودھ نہیں پیتا اس واسطے مصطفیٰ جان دے سن دودھ کلا میں نہیں پینا میرے نال پین والا ایک میرا بھائی بھی ہے فرمایا رہتے لوگ کہتے نبی کو جبریل نے علم سکھایا اور میں کہ مصطفیٰ ابھی بچپن ہے اور اماں حلیمہ سعدیہ کہتے میں بڑا دور لگاتی تھی کہ دودھ پی لیں لیکن مصطفیٰ دودھ نہیں سی پیندے فرماندے سر ایک سائڈ میری تے دوسری میرے رادی اور یہ درس دیا ہے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے بھائیوں کا حق اب بولو اپنے پراواں دا حق اپنے پراواں دا حق نہیں کھانا یہ مصطفیٰ نے بچپن میں ہی تعلیم دے دی یہ مصطفیٰ نے بچپن میں ہی تعلیم دی ہے اور مصطفیٰ جانتے ہیں اس بارے میں ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا ہے لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے میں نے کہا جبریل نہیں ہے مصطفیٰ کو پڑھانے والا خود خدا ہے خدا نے بتایا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کو جتنا بھی علم ہے نا وہ خدا نے جتنا دیا ہے اتنا ہے ہم عالم الغیب مصطفیٰ کو نہیں کہتے عالم الغیب خدا کی ذات ہے عالم الغیب خدا کی ذات ہے لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کو جتنا علم خدا نے دیا ہے اتنا جانتے ہیں اب اس نے اتنا دیا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو خدا نے کتنا دیتا یا کتنا نہیں دیتا اس بارے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے خدا دینے والا ہے مصطفیٰ لینے والے وہ جتنا چاہے اپنے محبوب کو عطا کرے اور کریم نبی علیہ السلام ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں کریم نبی علیہ السلام کے صحابی ہوتے ہیں مسجد میں حاضر ہوتے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنے والا بندہ جنتی آنے والا بندہ جنتی کون سبحان اللہ وہی شیر کون دوزگی اور کون ہے بہشتی کون دوزگی اور کون ہے بہشتی ہر ایک جگہ ہر ایک غلام ہر ایک بندے کا مقام میرے آقا جانتے ہیں ہر ایک کا مقام ہر ایک جگہ مرنے کی مصطفیٰ جانتے ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ ہر ایک کی جگہ مصطفیٰ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد نبی جو بندہ داخل ہونے کا فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے جو بھی میری مسجد میں بتائے گا کیا ہے اور جنتی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے دیکھا بندہ آیا اور میں جناب والا بغل سے نہیں جتی آگے نماز پڑھی دو نفل پڑھے مصطفیٰ دی کوئی چاند گھڑیاں بیٹھا اٹھ کے چلا گیا نبی علیہ السلام نے دوسرے دن فرمایا پھر فرمایا جنتی آنے والا بندہ جنتی دوسرے دن دیکھا پھر وہی بندہ انہیں وقت ہماری جنتی ایک سائڈ سے رکھی دو نفل پڑھے مصطفیٰ دیوار کا دن برا کے بیٹھا چلا گیا اٹھ کے کچھ دیر کے بعد تیسرا دن پھر آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا آنے والا بندہ جنتی کے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بندہ آیا انہیں آ کے جناب والا اس صدیق کے نام ہاتھ سے پڑی جنتی سائڈ سے رکھ کے نماز دو نفل پڑھے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر بیٹھا نبی علیہ السلام کو مسلم سائل سنے سیکھ کے ادھر چلا گیا جا کے جنہوں گیا نا نبی پاک نتیجے دے قدر فرمایا اے جنتی ایک صحابی اٹھیا انہوں نے کہا ایک بندہ جنتی کے ہے عمل کی کرتا ہے جنہوں وجہ کہ مصطفیٰ جنتی کہنے پہ اے عمل کی کرتا ہے جنہوں وجہ کہ مصطفیٰ جنتی پہ کہنے میں کریم نبی علیہ السلام کے صحابی اٹھے اٹھ کے پیچھے اس بابا جی کے گھر پہنچے وہ صحابی اس کے گھر پہنچے نہ جا کے کہنے لگے جناب اگر اجازت دیو کہ گاڑے گھر میں چند گھڑیاں رہنا لما کیا ہاں رو ایک دن چھڑ کے 2 دن رو تو 4 دن رو جو اسی کھانے اپنے ہمیں کھوائی جمع گئی اور میں ایک دن رہا
دوسرے دن بابا جی نے کی کرنا جدو نماز کا ٹائم ہونا نماز پڑھنی اپنا کام کرنا بکریاں چارنیاں جناب لکڑیاں لونی آگ بالنی کھانا کھونا پکانا کھانا پینا نماز کا ٹائم ہونا نماز پڑھنی کہ اللہ اکبر چادر لانی تو رات میں سو جانا صبح فجر کا ٹائم اٹھنا چادر لونی سائڈ سے کرنی وضو کرنا نماز پڑھنی چار شمع ڈالو بکریاں چارنیاں لکڑیاں لونی اپنے کام سے اندر مشغول دو دن نو بندہ صحابی رسول نال لے تیجے دن نہ جناب کیا لگے اجازت دیو اساں اپنے گھر ہو جائیے اور کہو سبحان اللہ سو میں ہو کہ جال دے تیجا دن ہویا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب تیسرے دن کہنے لگے اجازت دیو بابا جی اس جائیے بابا جی بڑے سیانے چڑھے کہنے لگے پہلے انداز نصیب آیا کی رہن سے پہلے انداز نصیب آیا کی رہن سے انہوں مقصد کیا انہیں کہ آن کی بجائے رہ دن ہو گئے مصطفیٰ کے دینے مصطفیٰ نے فرمایا ہے بندہ جنتی کیا اور میں دیکھنا ہے ایسے کچھ عمل کیا کرتے ہو جنہی وجہ تو مصطفیٰ نے جنتی کیا اسا کام اسے کوئی نہیں کرتے نماز پڑھتے ہو دے چال مربے نماز پڑھتے ہو دے چال کام کے نماز پڑھتے ہو بکریاں چھڑ دیا نماز پڑھ نہیں تے کام کر لیا کام تو کچھ اور کوئی کرتے نہیں رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے نہیں کثرت سے رات کو معاملات کرتے نہیں جنتی کیوں ہاں ایک دن دیکھنا ہے ایسا کہنے لگے ہاں آپ پوچھنا چاہنا ہے کہ عمل کیا عمل اے جدو سونا ماں کلمہ پڑھ کے سونا ماں جدو اٹھنا ماں کلمہ پڑھ لینا ماں کہ اگلی گل سن میرے دل دے وچ کسے مسلمان کے بارے بغض نہیں اے ہوئی کام ماں جدی وجہ تو لگتا ہے مصطفیٰ نے منو جنتی کیا با مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر شافی حاضر ہوئے ارد کیتی سونیا میں کیا سے اس منظر کول کوئی عمل تو دیکھے نہیں بس پانچ نمازاں پڑھتا تے پٹھے پوندا تے کرتے کام کرتا جنتی ہونے کی وجہ کیا مصطفیٰ نے فرمایا کہ دسیا نہیں انہیں کہا جی دسیا ہے کہ صبح میں اٹھتا تے کلمہ پڑھتا سون لگی کلمہ پڑھتا تے میں پانچ نمازاں پڑھتا تے دل دے اندر کسی مسلمان کے بارے برا نہیں سوچتا مصطفیٰ نے فرمایا اسی لیے تو بندہ وہ جنتی ہے اسی لیے تو وہ بندہ جنتی ہے مصطفیٰ غلاموں کے عملوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا امتی کرتا کیا ہے اور یہی نہیں فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ بھی جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب پر فتح ہوتا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کالوں نہ چڑھاؤں دینا جیڑا میرے نال بھی محبت کرتا ہے تو خدا دے نال بھی محبت کرتا ہے میرے نال بھی محبت کرتا ہے خدا دے نال بھی محبت کرتا ہے میں بھی وہ دے نال محبت کرتا ہوں خدا بھی وہ دے نال محبت کرتا ہے میں کو دے نال محبت کرتا ہوں خدا بھی وہ دے نال محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ دے نال محبت کرتا ہے اللہ دے رسول دے نال اگلا دن چڑھیا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا دسو کہ علی کتے او سبحان اللہ نعرہ حیدری ستے ہو کے جاگ کو نعرہ حیدری ہاتھ جا کے کو نعرہ حیدری مصطفیٰ نے پوچھا وہ علی کہاں ہے اور کیا ہم علی کی تو ہم چندر دکھا نہیں ہیں فرمایا علی کو لے کے آؤ آج خیبر کا جھنڈا جو ہے یہ علی کو دیں گے علی وہ ہے جو ہمارے ساتھ بھی محبت کرتا ہے خدا کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں خدا بھی علی سے ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں خدا بھی علی سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا میرا علی وہ ہے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے فرمایا یہ اسی طرح رہیں گے اسی طرح ان کی موت آئے گی فرمایا جب قیامت والے دن علی کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی علی قرآن کے ساتھ ہوگا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہوگا قرآن علی کے ساتھ ہوگا مصطفیٰ اپنے امتیوں کے میدان محشر والے معاملات کو بتا رہے ہیں وہ گل سنی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میدان محشر فرمایا کہ میرے امتیوں کے وضو والے عذاب کی چمک کی وجہ سے چمک رہا مصطفیٰ اپنے امتیوں کے حالات سے واقف ہیں فرمایا میدان محشر چمک رہا ہوگا میرے امتیوں والے عذاب جو میرے امتی ہیں نا وضو والے عذاب جو دھوتے ہیں فرمایا یہ چمک رہے ہوں گے ان کی وجہ سے میدان محشر بھی چمک رہا ہوگا یہ ہمارا عقیدہ
عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، پیدائش کے بعد والے معاملات کو بھی جانتے ہیں، وصال سے پہلے والے معاملات کو بھی جانتے ہیں، وصال کے بعد والے معاملات کو بھی جانتے ہیں، وصال کے بعد والے بھی معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک کی قبر کے اندر ہوتے ہیں نا تو فرشتے بڑا جھوڑ کے کھڑا کرتے ہیں تو سوال جواب پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے پوچھا سونے میری قبر سے یہ کوئی فرشتہ نہیں آنا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں تیری قبر سے یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ سونے میری عقل اور سر سلامت ہوئے گی، میں کہتا میں تو یاد ہو گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں عمر گلہ یاد ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ سونے جن گلہ یاد ہو گیا میں فرشتے نے آپ پہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دسانا کہ عمر دے قبر دے اندر حالات نہیں ہوں گے، فرمایا فرشتے سوال کرنا ہوں گے، عمر نو پوچھنا ہوں گے، لیکن عمر اگو فرشتیاں تو سوال مصطفیٰ غلاموں کی قبروں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی مکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علی شاہ الا البلاغ النبی